صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے ظاہری عملوں کو نہیں دیکھتے، ولاکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب باطن کے اندر نیت کو دیکھا، قلب کو دیکھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدگی دیکھی، وہاں اعلیٰ معیار دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بس اوقات ظاہر ٹوٹا پھوٹا ہے، بظاہر ظاہر پھٹا پرانا ہے، لیکن باطن عمدہ اور اعلیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہر کو باطن کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فیصلہ باطن پر ہے، ظاہر معیار کے مطابق ہو اور باطن حقیقت پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول۔ بلکہ خود انسان کی اپنی فطرت اور نیچر بھی یہ ہے کہ وہ باطن پر فیصلہ کر کے کسی چیز کی عمدگی اور اعلیٰ کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب ملائکہ کو سجدے کا حکم ہو رہا ہے، اور سجدے کا تعلق ظاہری عمل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سجدہ کسے کہتے ہیں کہ انسان اگر قیام میں ہے تو وہ جھک کر زمین پہ گر جائے، کہ اس کے پاؤں اور اس کا ماتھا دونوں برابر ہو جائے، زمین پر ماتھا ٹیک دے، تو گویا کہ یہ ظاہری عمل کر کے دکھاؤ۔ تو ملائکہ کو حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو، تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں گر گئے۔ اب سجدے میں جب گرے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ظاہری شکل و صورت ملائکہ کی اللہ تبارک و تعالی نے دیکھی کہ انہوں نے اطاعت کی، نہ صرف ظاہری سجدہ دیکھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے باطن پر بھی نگاہ دوڑائی۔ جب باطن کو دیکھا تو باطن بھی سجدے میں تھا، باطنی اعتبار سے بھی وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، پورے انقیاد اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے تھے، صرف بناوٹی سجدہ نہیں تھا۔ اگر بناوٹی سجدے سے کام بن سکتا تو ابلیس بھی یہ سجدہ کر لیتا، لیکن ابلیس کو پتہ تھا کہ ظاہری سجدے سے کام بننے والا نہیں ہے، ورنہ وہ بظاہر اگر سجدہ کر بھی لیتا تو اس کا کیا جاتا، لیکن چونکہ باطن پر اللہ نے نگاہ ڈالنی تھی اور باطن میں اس کا سجدہ نہ ہوتا، باطن میں تکبر ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی ابلیس کے سجدے کو رد کر دیتا۔ اس لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسے ظاہری اطاعت بھی اختیار نہیں کی۔ اس کو پتہ تھا کہ باطنی اعتبار سے تو تکبر ہے، باطنی اعتبار سے تو مجھے اس آدم سے حسد ہے، اور باطنی اعتبار سے تو میں آدم کا مطیع بننا نہیں چاہتا، اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا۔ جب باطن کے اندر یہ کیفیت تھی لہذا اس نے اس کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا سجدہ نہیں کرتا، انا خیر منہ، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، خلقت من نار، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، وخلقت من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کے اندر گرتی ہے، تو بلندی والا پستی کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم صادر فرما دیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے کیا کیا، انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جرا کیا کر رہا ہے، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ بہتر اپنے سے بدتر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، مجھے تو آگ کے عنصر سے پیدا کیا، اور آگ کے عنصر کے اندر بلندی ہے، آگ کو پستی میں ڈالو بلندی کو پکڑتی ہے، اور مٹی کو بلندی میں ڈالو پستی میں گرتی ہے۔ تو جو چیز اس عنصر سے بنی ہو، جس کے اندر پستی ہو، اس کے سامنے وہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے کہ جو بلندی والے عنصر سے بنا ہو؟ لہذا میں سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ آگ میں نسبت سعودی پائی جاتی ہے، بلندی کی نسبت پائی جاتی ہے، اور مٹی میں نسبت تسفلی پائی جاتی ہے، نیچے گرنے کی صفت پائی جاتی ہے، تو نیچے والے کے سامنے سجدہ کرنا خلاف عقل ہے۔ گویا کہ یہ ابلیس نے دلیل پیش کی، لیکن حقیقت میں اس کا یہ کہنا خلاف عقل تھا۔ کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ بظاہر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آگ کا عنصر اعلیٰ ہے، مٹی کا عنصر ادنا ہے، بظاہر وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اول تو یہ بھی مسلم نہیں ہے، یہ قضیہ بھی قابل تسلیم نہیں ہے کہ آگ اعلیٰ ہے اور مٹی ادنا ہے، یہ بھی قابل تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو منافع کے اعتبار سے مٹی تو آگ سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے،
ساری دنیا کے منافع اور ساری دنیا کی لذتیں اسی مٹی میں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ماکولات و مشروبات کے دسترخوان اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، ملبوسات مسکونات کے سارے دسترخوان اور سارے ذخائر اور سارے ذرائع اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات رکھے ہیں، بظاہر وہ آگ کے اندر کمال نہیں، آگ کا کام تو صرف جلا دینا ہے، آگ کا کام کسی چیز کو پکا دینا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ آگ سبزی لی، سبزی کو پکا دیا، کھانا لیا، اس کھانے کو پکا دیا، تو پکا دینا اور جلا دینا صرف اس کا کام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے منافع ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اندر رکھے ہیں۔ تو حقیقت میں تو مٹی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، لیکن اسے صرف ظاہری پرواز کی وجہ سے کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف گرتی ہے، اس پر اسے فیصلہ کر دیا کہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ عقلی اعتبار سے آگ میں نسبت سعودی پائی جاتی ہے، بلندی کی نسبت پائی جاتی ہے، مٹی میں نسبت تصوری پائی جاتی ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی اس کا فیصلہ خلاف عقل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا تو مٹی سے بھی اعلیٰ تھا، حکم دینے والا آگ سے بھی اعلیٰ تھا، حکم دینے والا آدم سے بھی اعلیٰ تھا، حکم دینے والا ابلیس سے بھی اعلیٰ تھا، حکم دینے والا ساری کائنات سے اعلیٰ تھا، حکم دینے والا تو رب کائنات تھا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ کی اطاعت کی جائے، لہذا پھر بھی اس کو چاہیے تھا کہ عقل کے فیصلے کے مطابق اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا۔ تو اس کا فیصلہ خلاف عقل ہی عقل تھا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فیصلہ عقل کے مطابق تھا، اللہ کا فیصلہ اطاعت پر تھا، نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ بھی خلاف عقل تھا۔ آج دنیا کی سوسائٹی، دنیا کے اقوام اور دنیا کی عقلیں کوئی بھی یہ نہیں کہتی کہ اپنے سے جو اعلیٰ ہو، اپنے سے جو بلند مرتبہ ہو، اس کے حکم کو ٹھکرا دینا عین عقل ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا نہیں یہ عین عقل ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، عین عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے اس بڑے کی حکم کی اطاعت کر لی جائے۔ تو اس نے جب اپنے رب کی اطاعت نہیں کی، اس کا مطلب اس نے یہ فیصلہ خلاف عقل کیا، عین عقل نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قلب پر نظر کی، اس کے باطن پر نگاہ کی۔ جب باطن پر نگاہ کی تو پتہ چلا کہ یہ سجدہ نہ کرنا کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خبث باطن کی وجہ سے۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، سجدے کی نقل ہی کرتے ہیں، یا لیٹا ہوا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اشارے سے وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں سجدہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں لکھا گیا؟ حالانکہ اس کا ماتھا زمین پر ٹکا نہیں ہے، اس کے ہاتھ زمین پہ لگے نہیں ہیں، صرف اشارہ کرتا ہے سجدے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کو سجدہ کرنے والوں میں لکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر باطن پر اللہ نگاہ جب کرتے ہیں، اس کا باطن پورے سجدے کے لیے جھکا ہوا ہے، لیکن ظاہری بدن کے عذر کی وجہ سے وہ سجدے میں گر نہیں پاتا، لیکن اندر سے وہ اظہار کرتے ہیں اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوں سجدے میں، لیکن چونکہ کر نہیں پاتا، میرا بدن ساتھ نہیں دیتا، میری بیماری کا عذر ہے، لہذا میں آنکھ کے اسے اشارہ کر کے اس کے اظہار کرتا ہوں، اس کے اثبات اور اطاعت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں لکھ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ابلیس کی حالت یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قلب پر نگاہ کی، اس کے باطن کو دیکھا، اس کا باطن کے اندر انکار ہی انکار تھا، باطن میں ابا ہی ابا تھا، باطن میں کبر ہی کبر تھا، تکبر ہی تکبر تھا، اور یہ وہم اس کے دل کے اندر تھا میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مجھ سے بدتر ہے، لہذا بدتر کے سامنے بہتر کیسے سجدہ کرے گا؟ تو جب اندر نگاہ کی تو اللہ نے فرمایا کان مل کافرین، یہ ہے ہی کافروں میں سے، یعنی یہ کافروں میں سے تھا، یہ منکرین میں سے تھا، یہ انکار کرنے والوں میں سے تھا، یہ شروع سے مطیعین میں اس کا نام تھا ہی نہیں۔ یہ فرشتے تو پہلے سے اطاعت کرنے والے ہیں، پہلے سے مطیع ہیں، اور یہ شخص شروع ہی سے میرا نافرمان تھا، اور آج اس کی نافرمانی عدالتی میدان کے اندر ظاہر ہو گئی۔ کیونکہ بس اوقات ایک شخص نافرمان ہے لیکن نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی، اور اس موقع پہ جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب اس کی نافرمانی ظاہر ہو گئی، کیونکہ اسے منہ سے بول دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں بہتر ہوں۔